بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ فل کورس سبق نمبر 4B قرآن کا، یعنی چوتھا صفحہ، دوسرا حصہ، اور یہ قرآن کا پارٹ ہے، ایک گرامر کا پارٹ ہے، قرآن کا پارٹ ہے۔ آئی ہوپ آہستہ آہستہ آپ کو یہ یوزڈ ہو جائیں گے آپ ہر صفحے کے لیے۔ جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے صفحہ، اور اس کو ہم فل اسکرین پر لاتے ہیں، تو اس صفحے میں 4 اشارے ہیں۔ تو ہر صفحے کے لیے، جیسے چوتھا صفحہ ہے یہ، اور اس کے 4 اشارے ہیں، تو ABCD، تو ہر صفحے کو ہم نے رفلی 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور الحمدللہ آلموسٹ 4 عنوان اس کے اشارات بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹاپکس نہیں بولیں گے ہم۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ اس لیے کہ بعض وقت لوگ کہتے ہیں بھیا ٹاپکس آپ کو کس نے کہا، اس میں اور 5 ٹاپکس ہیں، تو وہ جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے ہم کو۔ ہم بولیں گے ٹھیک ہے بھائی، اشارے لے لیجیے آپ، اور اس کو ہم ادھر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اشارے لے لیجیے آپ اس کو۔ اشارے میں آپ چاہیں دوسرا اشارہ فکس کر لیں اگر آپ کو نہیں پسند ہے یہ اشارے تو ہر صفحے کے 4 پارٹس ہیں، 4A 4B 4C 4D، اور گرامر بھی اس کے پیرلل ہے، اس صفحے کی گرامر نہیں ہے وہ۔ جیسے اب یہاں پر وعید و بشارت ہے، اور اس میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا جو بھی آیتیں ہیں اس کی گرامر نہیں ہے۔ ہم ابھی گرامر کو اب بلڈ اپ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اگر مسلسل گرامر لیں تو مزہ کرکرا ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گی گرامر، اس لیے ہم تھوڑی گرامر تھوڑی قرآن اس طرح کرتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں پہلے اشارے پر۔ تو یہ چوتھا صفحہ ہے، اس میں 4 اشارے ہیں۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا لیتے ہیں مچھر کی مثال، یہ بھی اشارہ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں اور بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ تو پہلے ہم لفظی ترجمے پر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یستحیی شرماتا، حیا سے ہے، اور یہ نیا لفظ ہے، تو اس کو ہم اس طرح، یعنی ان اللہ تو پرانے ہیں الفاظ، لا یستحیی نیا لفظ ہے، تو اس کو ہم ریڈ سے بھی لے سکتے ہیں کہ لا یستحیی، ریڈ بہت ہی زیادہ ڈارک ہو گیا ہے۔ 4 اور 5، وہ نہیں شرماتا، لا یستحیی، ٹھیک ہے۔ ان کے، یضربا مارے، یہ تو آپ نے سیکھا تھا، لیکن یہاں یضربا مثلا ہٹ وتھ این ایگزامپل، اصل میں مثال مارے یعنی مثال دے، مثال مارے یعنی مثال دے۔ یہ عربی کا اسٹائل ہے کہ مثال مارنے کا مطلب ہے مثال دے۔ ہر زبان کا اپنا اسٹائل ہے، سلینگ میں بھی ہے اور لٹرلی میں بھی ہے۔ سلینگ، مجھے ابھی اس وقت سلینگ کی مثال یاد آ رہی ہے۔ ہمارے پاس جو ہے بامبے سائڈ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی فون مارو، یعنی فون، کوئی کہتا ہے فون لگاؤ، کوئی کہتا ہے فون کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ فون ملانا ہے، فون ملاؤ، فون کرو، فون مارو۔ تو اینی وے، مثال مارنا، مثال دینا۔ این یضربا کے مثال دے، کہ دے مثال۔ مثلا ما، ویسے بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہاں پر، مثلا ما جو ہے نا، کوئی سی مثال، جیسے میں کہوں گا کہ آتینی گیو می کتابا ما، کوئی کتاب دیجیے، آتینی قلما ما، کوئی قلم دیجیے، تو مثلا ما کوئی سی مثال، تو یہ ما جو ہے آخر میں جاتا ہے اینی ون، یہ معنی میں، تو اللہ کوئی سی مثال دے۔ بعودتاً، مچھر کی ہو، پس ما جو فوقہا، اس کے اوپر ہو، یعنی اس کے اوپر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے نے مثالیں بیان کی ہے، مکھی کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، تو جب جن کو سیکھنا نہیں ہوتا، کیڑے نکالنا ہوتا ہے، تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماحول کے مناسبت سے، مضمون کی مناسبت سے مثالیں بیان کی ہیں، تو وہ کہنے لگی یہ کیسی اللہ کی کتاب، اس میں مکڑی، مچھر اور مکھی اس طرح کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، کوئی مثال دے، مچھر ہو یا اس سے بھی اوپر یا اس سے بھی بڑھ کر۔ فوقہ، فوق یعنی اوپر، فوقہ اس کے اوپر، ہا کیوں ہے، بعودہ مؤنث ہے۔ ویسے آج کل جو ہے ماشاءاللہ اس پر لوگوں نے اور بھی اس کی باریکی میں ریسرچ کی ہے، اور آف کورس آپ جانتے ہیں کہ بے شمار جرمز ہیں، بے شمار کیڑے مکوڑے ہیں اس دنیا میں، تو انہوں نے کہا کہ مچھر کے سر پر بھی جو ہے سبحان اللہ ایک مخلوق ہے، کیڑے ہیں، تو فما فوقہ کی بھی، حالانکہ ہم کو نہیں معلوم ہے، اس لیے اللہ کا اس کے اوپر بھی دے سکتا ہوں، لیکن تم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مچھر کی مثال، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے عام آدمی کے لیے مچھر کی مثال بے وقت ہو، لیکن نینو ٹیکنالوجی جو آج کی ہے
مچھر میں پوری نینو ٹیکنالوجی موجود ہے. چھوٹی چیز میں پورا فلائنگ مشین ہے اس کے اندر, پورا ڈائجسٹیو سسٹم ہے, پورا بریدنگ سسٹم ہے, بلڈ سرکولیشن سسٹم ہے. آئی مین آنکھ کا زبردست, اتنی زبردست ٹیکنالوجی ہے مچھر میں کہ اس کو کاپی کرنے کے لیے ابھی تو پوری ریسرچ لگی ہوئی ہے. فما فوقها فاما الذين امنوا, ف یعنی پس, فاما یہ ایک بہترین کنسٹرکشن ہے, فاما و اما. دیکھیے تو یہ اس کا ہوتا ہے تو, فا کا مطلب پس یا تو رہے جو, فاما کا مطلب ہے تو رہے جو لوگ, الذین تو رہے جو لوگ ایمان لائے, ایز فار انگلش میں بولیں گے سو ایز فار دوز ہو بلیوڈ, تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے, فیقولون فیعلمون, وہ بس کیا کہتے ہیں, وہ جانتے ہیں, انہو کہ وہ الحق حق ہے, من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا اور رہے جو, اینڈ ایز فار دوز, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں, ماذا کیا, ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے, کیا چاہتا ہے, what do you want, what does he intend, what Allah wants, کہ اللہ کیا چاہتا ہے, بِهَذَا مسئلہ اس مثال سے. دیکھیے ورب کے ساتھ ماذا آئے گا, ماذا اکلتا تم نے کیا کھایا, ماذا کتبتا تم نے کیا لکھا, چیزوں کے لیے ما آ سکتا ہے, ما ہذا یہ کیا چیز ہے. تو ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے, کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ارادہ اردو کا لفظ ہے, ویسے نیا لفظ ہے تو یہاں پر اس کا ترجمہ ہے. یضل وہ گمراہ کرتا ہے, ابھی ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی, یعنی پچھلے سن میں ضل یضل, یہ یضل ہے, یہ مزید فی ہے, ضلع گمراہ کیا, یضل وہ گمراہ ہوتا ہے, سوری ضلع وہ گمراہ ہوا, یضل وہ گمراہ ہوتا ہے. یہ اضل یضل ہے, آگے سیکھیں گے آپ, مضمون کے حساب سے یاد رکھ لیجیے اس کو, کہ وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس سے, کثیراً بہت سوں کو, ویہدی یہ بھی ہم نے سیکھا, ہدا یہدی, ویہدی بھی اس سے, کثیراً بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل, مجھے یہاں رکنا چاہیے تھا, گرین جو ہے سرکل ٹرائنگل ہمارے لیے اشارہ ہے کہ یہاں پہ رکنا ہے مجھے, بہرحال اب پورا ہو ہی گیا تو ہم اس کو کر لیتے ہیں. وما یضل اور نہیں گمراہ کرتا اس سے, الا الفاسقین مگر فاسقوں کو, جو کھلے نافرمان ہیں, فاسق مطلب کھلے نافرمان. ٹھیک ہے, تو اٹس ٹائم فار کوئز, بیکاز بہت زیادہ شرح ہو گئی ہے. تو ضربہ, اس میں ضربہ آیا ہے, ذرا یضربہ, تو یضربو کی کا اشارہ کریے, بتائیے یضربو کیسے ہوگا, ایسے ہوگا, رائٹ. تو اس نے مارا کیا ہوگا, ضربہ. 6 چابیاں بتائیے, میرے بات دہرائیے, ضربہ یضربو اضرب, ضربہ یضربو اضرب, ضارب مضروب ضرب, ضارب مضروب ضرب. ماشاء اللہ. ایک سیکنڈ, آلرائٹ. تو اسی طرح فیعلمون, یہ بھی آپ نے سیکھا, یعلمون کا اشارہ کیجئے, فیعلمون انہ الحق, یعلمون وہ جانتے ہیں, اس نے جانا کیا ہوگا, علما. چلیے 6 چابیاں, علما یعلم اعلم, علم یعلم علم, عالم معلوم علم, عالم معلوم علم. ویسے ہم نے جو فتح نصر ضرب سمع 4 قسم کے جو افعال ہیں, اس میں سب سے زیادہ کون سا ورڈ آتا ہے یہ دیکھا, وہ علمہ ہے, 518 بار ہے قرآن میں. اور ویک لیٹر جو ابھی دیکھے نا آپ نے اسے پچھلی کلاس میں, سب سے زیادہ کون سا آتا ہے, قال آتا ہے, اس نے کہا. اور مزید فی میں کون سا آتا ہے, وہ آمن آتا ہے, ایمان. تو جاننا, کہنا, ایمان لانا, یہ 3 وربز ہیں جو قرآن میں سب سے زیادہ ہیں. اینی وے, عربی بنائیے. اب سے ہم نے آپ لوگوں کے مشورے کے مطابق تھوڑی سی عربی کو بھی بنانے کے لیے کہا ہے. تو اب آپ کو اردو سے عربی میں جانا ہے. پس وہ جانتا ہے حق کو, کیا ہوگی اس کی عربی, پس وہ جانتا ہے. چلیے اے بی سی, فیعلمون الحق, فعلم الحق, فیعلم الحق. بہت سمپل سوال ہے, تو آئی ہوپ آپ نے نوٹ کر لیا ہے آنسر کو. بسم اللہ.
اوکے پولنگ اینڈ کرتے ہیں ہم. جسٹ 2 more seconds, people still are coming. alright. تو ماشاء اللہ اکثر لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. شیئر ریزلٹ سی صحیح ہے. اینڈ اسٹاپ شیئرنگ اینڈ کلوز دا ونڈو. فیعلم الحق, فا یعنی پس, یعلم وہ جانتا ہے, الحق کا حق کو. چلیے آگے چلتے ہیں. ہم نے اس میں فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَّا الَّذِينَ بھی دیکھا ہم نے. ایز فار تو یہ جو کنسٹرکشن ہے ایسا رہے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ. تو فَأَمَّا فا وَأَمَّا فا یہ پورا سیٹ ہے جو آتا ہے. اچھا عربی بنائیے. جس نے کفر کیا, what do I mean by جس نے. یہاں پر جواب ہے الذین کفرا ہے, الذین کفروا ہے, الذی کفرا ہے. سوچ کے بتائیے اے ہے یا بی ہے یا سی ہے. تو ہم پول لانچ کر رہے ہیں. ری لانچ پولنگ کنٹینیو. یس. آلرائٹ ہم پولنگ اینڈ کرتے ہیں. ماشاء اللہ 82% لوگوں شیئر کیا ہے رزلٹس کو, وچ از ویری گڈ. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹاپ شیئرنگ رزلٹس. تو کون سا صحیح ہے؟ الذی کفرا. میں نے پہلا جواب زبردستی غلط دیا ہے. الذین وہ سب جو کفرا, تو میچ ہی نہیں ہو رہا. الذین کفروا ہوگا, وہ سب جو جنہوں نے کفر کیا. تو الذین کے ساتھ کفرو آئے گا. الذین کفرا نہیں آئے گا. الذی وہ اکیلا جو کفرا اس نے کفر کیا. سی صحیح ہے. ٹھیک ہے. یضل کا اشارہ تو آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ مزید فی ہے. تو ابھی ہم اس کے بس کچھ پوائنٹس لیتے ہیں. ویسے پوائنٹس ہم نے چلتے ہوئے کافی لے لیے اس کی شرح میں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مچھر کی مثالیں دی ہیں, سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ہیں. اس پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر فسق ہو تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. اسی لیے یہاں پر ہم نے پوائنٹ لکھا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے مسلم غیر مسلم سائنسداں اور ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں جو تفاصیل دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے یا اس کے باوجود نہیں سدھرتے. وجہ کیا ہے؟ استغفر اللہ, ان کے اندر فسق ہے. تو جس کے اندر فسق ہے, اوپنلی نافرمانی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. اور اس سے اسباق یہ بھی ہیں کہ سمجھانے کے لیے مثال دینا چاہیے, مثال دینے میں شرمانا نہیں چاہیے, اور مثال جب آئے تو سبق لینا چاہیے الٹے سوالات کے بجائے. اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کفر و فسق نفرت کرنے والا بنا, قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والا بنا, اور فاسقوں سے بچا. اور یہاں پر گمراہ کون ہوں گے یہ سوال ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا جواب دیا ہے. بائی دا وے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار قرآن جو ہے نا وہ بعض تو ابھی تو کم ہو گئے ویسے لوگ, بالکل ایک جاہلانہ اعتراض ہوتا تھا کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا ہدایت کون پائے گا وہ متقین, ھدی للمتقین. اور گمراہ کون ہوں گے؟ فاسقین. تو ایک بار میں ایک سٹی میں لیکچر دے رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب پہلے لوگوں کا جو ہے نا لوگوں کے جو غلط فہمیاں ہیں اس کو صحیح کیجئے, اس کے بعد قرآن پڑھائیے, یا جو شرک وغیرہ کرتے ہیں اس کے بارے میں پہلے کام کیجئے بعد میں قرآن پڑھائیے, اس لیے کہ بیمار کو بریانی نہیں دی جاتی. تو میں نے یہی کہا کہ دیکھیے قرآن کریم شفا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں قرآن سے گمراہ بہت ہوتے ہیں. میں نے کہا بے شک آپ نے بات بالکل صحیح کہی, قرآن سے گمراہ بہت ہوتے ہیں. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. جس کے اندر ٹیڑھ ہو اس کو کوئی نہیں بچا سکتا, اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا. اور جس کے اندر تقوی ہو, بچنے کا شوق ہو, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دے گا. نمبر 1. نمبر 2, قرآن جو ہے اس میں توحید کا بہترین بیان ہے. اس سے بہتر کوئی کتاب لکھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. تو بہترین اسٹائل یہ ہے کہ لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ہم قرآن سے جو ہے اسی پیغام کو توحید کے اور وضاحت کے ساتھ, قوت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ خود یعنی ہمارا کام کیا ہے قرآن سے بچوں کو بڑوں کو جوڑ دیا جائے, یہ ہمارا کام ہے.
بیچ میں سے ہم ہٹ جائیں بس آپ جانے پھر اللہ جانے. یہ کنیکشن اس امت کا مسنگ ہے جس کی وجہ سے سارے پرابلمز ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے.